السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں آج ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں، تو چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس محمد حنظلہ مصباحی ہندوستان سے پوچھ رہے ہیں، اور بھی کافی احباب حضرت ہندوستان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، بیعت کا کیا طریقہ کار ہے یہ بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واٹس ایپ نمبر مینشن کر دیا جائے گا، اس کے اوپر اس کی تمام معمولات، تمام معلومات آپ کی خدمت میں آ جائیں گی۔ محمد طیب کہتے ہیں قل کل من عند اللہ ما اصابک من حسنۃ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو برائی کو نفس کی طرف کیوں منسوب کیا گیا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت خالق خیر بھی ثابت ہو رہے ہیں اور خالق شر بھی ثابت ہو رہے ہیں، لیکن ایک معاملے کی احترام کا طریقہ یہ ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف اور شر کی نسبت انسان کی اپنی طرف کی جاتی ہے سمجھانے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی لاجک، اس کی وجہ، اس کی دلیل، اس کی ریزن کیا ہے؟ بہت آسان دلیل ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ قرآن کریم کہتے ہیں میں نے آپ کو خیر کا راستہ بھی دکھایا اور شر کا راستہ بھی دکھایا۔ اب بندہ خیر کا کام کرے تو بھی اللہ نے توفیق دی، شر کا کام کرے تو بھی ہمارے اندر توفیق موجود ہے، لیکن کبھی قدرت الہیہ میں شر کا حکم نہیں کرتی یا خیر پہ اللہ مجبور نہیں کرتے۔ سلیکشن آف پاور آف دا سلیکشن، کسی چیز کا انتخاب یہ ہماری اپنی طاقت کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ ہم اچھا کام کریں یا برا کام کریں، تو برا کام ہم نے خود سلیکٹ کیا ہے، اچھا کام بھی ہم نے خود سلیکٹ کیا ہے۔ آداب کے معاملے کو سامنے رکھیں تو یہ بہت اچھی طرح ہے کہ بندہ غلط ہو تو وہ شر شیطان کی طرف سے ہے اور اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ عبداللہ بھائی کے دو سوال ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ پہلا سوال میرا یہ ہے قرآن شریف میں آیت، رکوع، پارہ، منزل کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جب قرآن مجید کا ختم کریں تو آخر میں مکمل کہاں پر کریں، والناس پر یا الف لام میم پر؟ رکوع، پارہ، منزل اور پاؤ، یہ جو ترتیبیں ہیں نا، یہ ترتیب تلاوت کے لیے صحابہ کرام، تابعین عظام، بعد کے بزرگوں سے منقول ہے۔ بھئی اس پر کم از کم رکوع کیا جائے تو ترتیب یہ ہے۔ تو رمضان المبارک میں آپ نے 20 رکعت تراویح امام نے پڑھانی ہے، تو اس پر ایک ایک رکوع پہ اگر یوں رکوع کیا جائے تو 27ویں کو، 26ویں کو فلاں جا کر ختم ہو سکتا ہے۔ یہ اس بنیاد پہ ہے، آسان سے اس پر رکوع کیا جا سکتا ہے۔ تو رکوع کے درمیان اتنی تلاوت ہونی چاہیے نماز کے رکوع میں۔ اور اس کے پارے کی ترتیب ہے کہ کوئی 1 مہینہ میں ختم کرنا چاہے تو روزانہ کی بنیاد پہ کتنا پڑھے، یہ ترتیب ہے۔ 7 دنوں میں ختم کرنا چاہے تو 7 منزلیں موجود ہیں۔ باقی قرآن کریم کی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 114 صورتیں ہیں، جس کو 30 پارے اور سورۃ فاتحہ میں مکمل کیا گیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن کریم 30 پاروں کا نام ہے، یہ پوری بات نہیں ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ قرآن کریم 30 پارے اور سورۃ فاتحہ کا نام ہے۔ اگر ہم سورۃ فاتحہ کو علیحدہ ساتھ نہیں کہیں گے تو 30 پارے میں پہلا پارہ تو الف لام میم سے، دوسرا سیقول سے، تیسرا تلک الرسل سے، آخری عما یتساءلون سے شروع ہو رہا ہے، تو سورۃ فاتحہ کس پارے میں ہوئی؟ اس لیے مکمل قرآن کے لیے جواب ہوتا ہے کہ مکمل قرآن 30 پارے اور سورۃ فاتحہ کا نام ہے، اور آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے 114 صورتوں کا نام جو ہے یہ قرآن کریم ہے۔ اس کے ساتھ جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ قرآن کا ختم کریں تو آخر میں مکمل کہاں پر کیا؟ قرآن کریم کو ختم کریں تو مکمل تو سورۃ ناس پہ ہوتا ہے، اس پر دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہمارے حضرات کی ترتیب یہ ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھ کے ہم المفلحون تک پڑھ لیں، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، جاری رہنے کے لیے آیا ہے۔ جزاک اللہ حضرت۔ انعام الحسن حنفی ہندوستان سے پوچھتے ہیں تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھنا ناجائز ہے، اور ہم احناف پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پیش کرتے ہیں اس کے ایک راوی نحشل بن یزید پر جرح ہے، تو کیا اس کی توثیق کہیں سے ثابت ہے؟ بحوالہ ارشاد فرمائیں۔ بیٹا اس طرح کی جو جروحات آپ دکھاتے ہیں نا، تو اس طرح کی جروحات مسائل احناف کو مضر نہیں ہیں۔ اس کی وجہ بعض اوقات جرح مفسر نہیں ہوتی،
جرح مفصل مقبول ہے. اگر جرح مفسر ہوتی ہے تو مبین السبب نہیں ہوتی. اگر مبین السبب بھی ہے کوئی اور معاملات ہوتے ہیں. بعض اوقات مجروح تھوڑا بہت ہوتا ہے جس کو قابل قبول کر لیا جاتا ہے. بعض اوقات جرح شدید ہوتی ہے. تو آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں تھوڑی بات واضح کریں. نمبر 2، یہ بھی تو اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے، اس پر تمام مذاہب اربعہ متفق ہیں کہ کل حدیث اجمع السلف علی قبولہ او تواترت اہلیت رواتہ فلا حاجت عن البحث من عدالت رواتہ، کہ جس پر سلف محدثین کا اجماع ہو جائے، فقہا کا اعتماد ہو جائے، یا اس روایت کے راوی متواتر ہوں، تو اس روایت کو ضعیف نہیں کہا جاتا. اس طرح ایک بات مزید بھی ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسی روایت جس پر جرح آئے اور پھر اجماع ہو. امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں قال ابن عبد البر فی الاستذکار لما حکا عن الترمذی ان البخاری صحح حدیث البحر هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ واہل الحدیث لا یصححون مثل اسنادہ ولکن الحدیث عندی صحیح لان العلماء تلقوہ بالقبول، کہ اس روایت پر جرح موجود ہے لیکن اس پر محدثین نے قبولیت کر لی ہے، فقہا نے مان لیا ہے، تو یہ پیش کردہ روایت صحیح ہو گئی ہے. اور اسی طرح ایک بات مزید بھی ہے کہ المجتہد اذا استدل بحدیث کان تصحیحا لہ، التحریر میں موجود ہے، امام ابن الحمام محمد بن عبد الواحد رحمہ اللہ سے ثابت ہے. وہ اس اصول حدیث میں ایک حدیث کا ایک اصل لکھتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جس پر فقیہ استدلال کرے، مجتہد استدلال کرے، تو وہ روایت صحیح ہونے کی دلیل ہے. تو اس طرح تو روایت پر کسی قسم کا objection نہیں آتا. اور احناف تو فقہا کے سرتاج ہیں، ان کی کسی پیش کردہ روایت سے آپ نے فردن کوئی جرح دکھا دی، لیکن جو اس کو امت نے قبول کر کے مان لیا ہے، تلقی بالقبول حاصل ہے، تو اس سے اس کی جرح ختم ہو جاتی ہے. تو آپ تصویر کے دونوں رخ دیکھا کریں. جزاک اللہ حضرت. عبد الرحمن بھائی پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، عورت کو مرد کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بات کہیں سے ثابت ہے کیا؟ رہنمائی فرما دیں. یہ تو ہے کہ بیوی کو خاوند کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے. جو لفظ آپ مانگ رہے ہیں اس لفظوں تک میں مطلع نہیں ہوا. قرآن کریم نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہا ہے کہ خاوند بیوی کے پہلو میں سکون محسوس کرتا ہے. میں نے خاوند بیوی اسی لیے کہا ہے کہ ہر عورت میں کہوں نا آپ کے سکون کے لیے، پھر کل یارانوں کو بھی ترتیب بن جائے گی، اور پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں GF بن جائے گی، بھی ہماری گرل فرینڈ ہے. تو میں ہر خاتون کی بات نہیں کر رہا، میں عزت دار ماحول کو سامنے رکھ کے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کی بات لاتا ہوں کہ خاوند بیوی کے پہلو میں سکون اختیار کرتا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. حاکم نواز علی پوچھتے ہیں جو پیسے ادھار لیے جاتے ہیں، مثلا 1 لاکھ لیا اور واپس 1,10,000 دیا، کیا یہ جائز ہے؟ 100% سود ہے، کتے کے پیشاب کی طرح حرام ہے ایسا کام. گلو رینٹ کار والے پوچھتے ہیں سوتیلے والدین کی خدمت کا بھی ویسا حکم ہے شریعت میں جیسے سگے والدین کا حکم ہے؟ تھوڑی رہنمائی فرما دیں. نہیں، خدمت کا کیا معنی ہے؟ عزت احترام اور ان کے حقوق کی ادائیگی، یہ تو بالکل آپ پہ اسی طرح ہے. اور اگر اس کا معنی کہ اس طرح ہی محبت بندے کے دل میں ہو تو یہ ضروری نہیں ہے. ناز شاہد بھائی پوچھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیوں کا امام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ولایت کی ابتدا ان سے ہوئی، ولایت کی کیا حقیقت ہے؟ میرے بھائی آپ تھوڑا سا سوال میں مسٹیک کر رہے ہیں. ولایت کی ابتدا کی بات نہیں ہے. سلسلہ ولایت کے جو 4 طریقے ہیں جو مدون ہو کر امت کے پاس پہنچے ہیں، نقش بندی، قادری، سہروردی، چشتی، ان میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نقش بند کے علاوہ باقی 3 سلسلے جو چلے ہیں بعد کے بزرگوں نے آگے مدون کیے، اس وقت تو ان کے نام نہیں تھے، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے لگتے ہیں. اور اسی طرح نقش بند حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے لگتے ہیں. اور بعض احباب کی تحقیق ہے کہ نہیں، چاروں حضرت صدیق اکبر سے بھی لگتے ہیں، یعنی ان تک پہنچتے اور چاروں سیدنا علی المرتضیٰ پہ بھی جاتے ہیں. آپ حضرت علی المرتضیٰ کو ولی اللہ کہتے ہیں، میرا عقیدہ ہے علی سردار ولی اللہ ہے. یار ولی اللہ کیا چیز ہوتی ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضور کے داماد، چوتھی بیٹی کے خاوند، رسول اللہ کے خلیفہ چہارم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد کاتب الوحی خلفائے راشدین کے آخری خلیفہ ہیں. تو علی تو سردار ولی اللہ ہے، اس سے ولایتیں پھوٹتی ہیں، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے.
ہمار بابو پوچھتے ہیں میں نے آپ سے بیعت کی تھی اور ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے، اب دوبارہ بیعت کروں یا کیا کروں؟ بیٹا کسی شیخ کے بارے میں آپ کے دل کے اندر بدگمانی آ گئی تھی، پھر بدگمانی دور ہوئی ہے تو اب آپ بیعت کر لیں تو یہ بہتر ہے، اور اگر آپ کے دل میں بدگمانی نہیں آئی تھی اور آپ نے صرف ذکر چھوڑے ہیں تو آپ کی پہلی بیعت برقرار ہے، آپ ذکر کو دوبارہ شروع فرما لیں۔ عبد الواحد بھائی پوچھتے ہیں حضرت مدرسۃ البنات میں مرد استاذ لڑکیوں کی عبارت سن سکتا ہے کیا؟ میرے خیال میں ایسا کام مناسب نہیں ہے، ہمارے حضرات وفاق المدارس کی طرف سے ایسی ترتیب نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ فرض نماز کے جب تکبیر شروع ہوتی ہے تو اس کے شروع میں آنا چاہیے یا درمیان میں آنا چاہیے؟ آنے کا مطلب آپ وضاحت لکھیں سوال کی، آنا چاہیے کیسے کہتے ہیں میری بھائی؟ فہد فیصل پوچھتے ہیں سجدے میں دعا مانگنا کیسا ہے؟ بیٹا دعا سجدے میں آپ مانگیں، اس کو کار ثواب نہ سمجھیں کہ سجدے میں دعا اللہ زیادہ سنتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی دعا کی جو ترتیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اس طرح ہی آپ دعا کریں۔ عرفان بھی پوچھتے ہیں امام تراویح کی نیت کیسے کریں؟ بیٹا تراویح کی نیت دل میں ہوتی ہے، جب امام مصلی پہ ٹھہرا ہے تراویح کے لیے بس تراویح کی نیت ہوگی، کوئی خاص ویلڈنگ نہیں ہے جو بندہ زبان سے ادا کرے، وہ تو بچوں کو سکھانے کے لیے عام نمازی کو جس کو پہلی بار متوجہ کر رہے ہیں لفظ بتائے جاتے ہیں، ورنہ لفظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں نیت پہ ایک جملہ کہہ دوں، اگر کسی آدمی کے دل میں بات ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور وہ عصر کی پڑھنے جا رہے ہیں اور ادھر اس کے منہ سے بھول کے ظہر کا لفظ نکل گیا، اس نے اگر زبان سے نیت کر دی تو اس کی نماز اثر ہوگا، اس پہ کسی قسم کا بات نہیں ہے۔ النیت فی القلب لا علی اللسان، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان کے اوپر آنے کی بات نہیں ہوتی۔ ہندوستان سے شیخ محمد نصیر الدین پوچھتے ہیں کیا بیعت کرنے کے بعد گناہ ہو جائے تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟ جی نہیں بیٹا، جب تک شیخ کے بارے میں بدگمانی دل میں پیدا نہیں ہوتی تو میں بیعت ٹوٹنے کی بات نہیں کرتا، بیعت برقرار ہے، بس بندہ توبہ کر لے۔ گناہ انسان سے ہوں گے، لوگ سمجھتے ہیں بیعت کے بعد گناہ نہیں ہوں گے، بابا ایسی بات نہیں ہے، گناہ ہوگا لیکن اس گناہ کو چھوڑنے کا طریقہ آپ اپنے شیخ سے پوچھیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں شیخ، اور بیعت کے بارے میں دو بنیادی اصول ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، شیخ اور آپ کا مزاج ایک ہو۔ نمبر دو، اس شیخ تک آپ کی پہنچ آسان ہو، اپنے مسائل حل کریں، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو شیخ آپ کا شیخ ہے۔ لوگ ایسے شیخ کی بیعت کرتے جس سے قیامت میں ہی ملاقات ہو سکتی ہے، دوبارہ نہ ان کی ملاقات ہے، نہ اس سے حال حوال ہے، نہ اس سے خط و کتابت ہے، تو ایسی بیعت کا فائدہ، بیعت بندہ وہاں کرے جہاں تک پہنچ بھی آسان ہو اور اس کا مزاج بھی آپ سے ملتا ہو، تو بالکل ٹھیک ہے، آپ اس سے بیعت کر لیں۔ میں مزاج ملنے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو گالیاں دیتے پھریں، یہ تھوڑی سختی کرتے ہیں فلاں۔ او بابا، جس نے مرید بننا ہے وہ کان کھینچوانا اپنا طے کر لے، جس کو کان کھینچنا نہیں آتا اسے شیخ بننے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو مرید کے گناہ پہ راضی رہے گا۔ اس لیے کچھ ترتیبیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک بھائی کا سوال آ رہا ہے کہ ہم بہت غریب ہیں، میرے والد 3-4 سال سے میری بہنوں کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ بیٹا اگر اس پر سال گزر گیا ہے تو آرام سے زکوٰۃ آ سکتی ہے، اس کی وجہ کہ صاحب نصاب ہو گیا پھر تو بندہ۔ باقی شادی کے لیے پیسے جمع کرنا ہمارے معاشرے میں آج ایک لعنت ہے۔ حق تھا کہ بچے والے حق مہر دے کر لیتے، یہ یعنی بچی کو حق مہر دے کر، آج بچی والے کو حق مہر اکٹھا کرنا اور جہیز اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہماری قوم کو اس بات سے نجات عطا فرمائے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ محمد زکریا صاحب ختم خواجگان کہاں سے ثابت ہے؟ مشائخ نقش بند سے۔ کیا عورتیں عید، جمعہ یا تراویح امام سے پڑھ سکتی ہیں؟ بیٹا اگر گئی ہوئی ہیں وہاں پر تو ان نے تراویح بھی وہاں پڑھ لینی ہے اور نماز بھی پڑھ لینی ہے، اور عیدین اور تراویح اور عام نمازوں کی جماعت عورت پہ ہے نہیں، اس لیے مناسب ہے کہ وہ گھر میں پڑھے۔ حدیث کے مطابق گھر کا صحن سے برآمدہ افضل ہے، برآمدے سے کمرہ افضل ہے، کمرے سے کمرے کا ایک کونا افضل ہے، کہ عورت کی نماز میں جتنا پردہ ہو تو اتنا بہتر ہے۔ یاسر حسین پوچھتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک سے اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے اجازت چاہی تو اللہ پاک اجازت کیوں نہیں دی تھی؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ بیٹا آپ نے آدھی بات سنی ہے، پوری بات سنیں۔ جب پہلی بار اجازت نہیں ملی تھی اس کے بعد اجازت ملی بھی تھی، جب ملی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں جان حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پہ گئے تھے۔ یہ طبقات ابن سعد جلد اول باب ذکر آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ کے تحت دیکھیں، لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کی قبر کی مٹی درست کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کے حضور پاک علیہ السلام روتے ہیں اور صحابہ کا مجمع روئے وہاں پر۔
حدیث پاک کے وہ حضرت ابن عباس کے وہاں لفظ موجود ہے طبقات ابن سعد میں. یہ طبقات ابن سعد والا امام بخاری سے 26 سال پہلے اس دنیا سے گیا. المتوفہ 230 ہجری ہے امام ابن سعد. وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان فبکل مسلمون لبکائہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کا مجمع رویا. تو حضور پاک علیہ السلام نے بعد میں فرمایا کہ مجھے میری امی کی شفقتیں یاد آ گئی تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان قبر پہ گئے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. میں نے کئی بار متعدد بار حضرت اماں جان حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہ قبر کی زیارت کی ہے، اور کتنے دوستوں کو لے کر گیا ہوں ابوا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. بلکہ پچھلی دفعہ عمرے پہ میرے ساتھ میری گھر والیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے. تو الحمدللہ ہمارا جانے کا وہاں اتفاق ہوا ہے. تو اللہ پاک آپ کو وہاں لے جائے. وہاں جا کے جو کیفیت بندی کی ہوتی ہے نا وہ بیان سے باہر ہے. اللہ پاک کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کی قبروں پر. اللہ ان کو جنت کا باغ بنائے، اللہ جنت کا ٹھکانہ بنائے. رشید احمد کراچی سے پوچھتے ہیں حضرت میں لیبارٹری میں کام کرتا ہوں، یہاں جو ڈاکٹر ہم کو ٹیسٹ دیتا ہے وہ کمیشن مانگتا ہے، کیا اس کو کمیشن دینا صحیح ہے؟ یہ ایک عجیب روش آج کل چل پڑی ہے. میڈیکل ریپ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو کمیشن دیں گے تو وہ ان کی دوائی کو ریکمینڈ کرے گا، یا کمیشن لیں گے تو دوائی لکھے گا. اس میں ڈاکٹر بھی گناہ گار ہے اور تعاون کرنے والے بھی گناہ گار ہیں. ڈاکٹر مریض کے لیے دیکھے اس کو شفا کہاں ملتی ہے وہاں کا لکھا ہے. یہ جو لینے دینے کے چکر پڑ گئے نا، یہ لینا دینا دونوں غلط ہے. وامر جامشورہ سے پوچھتے ہیں مسواک سنت ہے یا غیر موقعہ؟ بیٹا سنت موقعہ ہے. ایک بھائی کا سوال ہے، میرا سگا بھائی انگلینڈ میں ہوتا ہے اور وہ حدیث کا منکر ہے، میرے پاس اس کو جواب دینے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھیں. آپ کے بھائی اگر بیمار ہو تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے. وہ دینی بیمار ہے تو اس کو مسلمان عالم دین کے پاس لے کر آئیں، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. باقی حجیت حدیث پر مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی کتاب دیکھ لیں، دا اتھارٹی آف سنہ، یا آثار الحدیث 2 جلدوں میں حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن دامت برکاتہم کی دیکھ لیں. انشاءاللہ آپ کو کافی شافی فائدہ ہوگا. اکبر بھائی پوچھتے ہیں میں ایک حجام ہوں، میں داڑھی میں ڈیزائن نہیں بناتا لیکن چھوٹی داڑھی بناتا ہوں، کیا میرے پیسے حلال ہیں یا حرام؟ بالکل، داڑھی مونڈنا، داڑھی کو چھوٹا کرنا، ایک مٹھی سے کم بھی چھوٹا کر دینا، اس کے پیسے بھی حرام ہے اور یہ کام کرنا بھی غلط ہے. ایسے کے ساتھ پیسوں میں کسی قسم کی کوئی لین دین نہ کریں، اس کی آمدن حرام کی ہے. فہد حسن کا سوال ہے کہ ایک مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں زیتون کا مذاق اڑایا ہے، حالانکہ زیتون کا نام قرآن میں بھی آیا ہے، اس کے بارے میں وضاحت. پتہ نہیں زیتون کا کیوں مذاق اڑایا. پوری ترتیب بات سامنے آئے نا، پورا واقعہ سامنے آئے تو پھر بات بنے گی. آپ ہر مسئلے پر ایسے کفر کی مشین نہ چلوایا کریں، نہ کفر کے فتوے لگایا کریں. دیکھیں کہ بات ہے کیا، بات بند. ایک بندہ کہے اے جی گائے ہے، یہ تو کسی کام کی گائے نہیں ہے. کل آپ کہیں انتصبہ بقرہ، قرآن میں گائے کا ذکر ہے، اس نے گائے کا مذاق اڑایا. کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ وہ مذاق ہے کیا، بات ہے کیا؟ پوری بات سامنے لائیں پھر جا کر بات بنے گی. طاہا قریشی پوچھتے ہیں کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں دعا کریں؟ بالکل جائز ہے، کتابوں میں موجود ہے، تفسیروں میں موجود ہے، قرآن کریم کی آیت سے ماخوذ ہے، حدیث میں موجود ہے. معارف القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 دیکھیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ سورت نمبر 4 سورت النساء آیت نمبر 64 دیکھیے. اس کی شرح دیکھیے. فَثَبَتَ أَنَّ حُكْمَ الْآيَةِ بَاقٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ دیکھیے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جا کے سلام پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، اللہ کے رسول خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کریں. اس کے بعد کہیں یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آپ کو اللہ کی طرف سفارشی بناتا ہوں. اللہ کے رسول اللہ کی خدمت میں فرمائیں گے، عرض کریں گے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. قرآن کہتے ہیں لوجد اللہ توابا الرحیمہ، اللہ پاک اسے معاف فرمائیں گے. امام شمس المفسرین حضرت مولانا حسین علی نیلوی رحمہ اللہ کی زندگی کی آخری کتاب تحریرات حدیث میں صفحہ 436 پر یہ بات موجود ہے، جو اشاعت اکیڈمی پشاور سے چھپی ہے، وہاں پر بھی یہ واقعہ موجود ہے. وہ تو کہتے ہیں صحابہ کرام دیکھتے رہے ایسے لوگ آتے تھے اور ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، تو صحابہ کا نہ کچھ کہنا اس بات کے حجت ہونے کے لیے کافی ہے یہ بات. تو اس طرح کی باتیں تو صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے میرے بھائی. زبیر راؤ سرگودا سے پوچھتے ہیں 20 رکعت تراویح کے بعد اجتماعی دعا افضل ہے یا نہ کرنا افضل ہے؟ بیٹا اجتماعی دعا جہاں افضل ہے وہاں مانگیں، یہاں اجتماعی دعا کی بات ہے ہی نہیں، تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک اور زبیر بھائی یہ پوچھتے ہیں دوران نماز اگر موبائل کی رنگ بج پڑے تو کیسے بند کریں، اور اگر بار بار بجے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے موبائل لے ہی نہ جائیں مسجد.
لے جاتے ہیں تو سائلنٹ کر کے لے جائیں، ورنہ ایک ہاتھ سے بجے تو ایک ہاتھ سے ایک دفعہ بند کر دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ مہتاب خان پوچھتے ہیں قیامت کے دن بندے کو کس کے نام سے پکارا جائے گا، ماں یا باپ کے نام سے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے خیال میں ماں کے نام والی عبارت تو ہم نے تو نہیں پڑھی، یہ لوگوں کی شاید ایسے باتیں ہوں۔ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو والد نہیں ہے، ان کو کیا کیا جائے گا؟ تو میں نے کہا بھی ان کو ان کے والدہ کے نام سے پکارا جائے گا، ایک بات کا استثناء موجود ہے، تو کسی کا استثناء ہوتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے عام طور پہ مثال دیتا ہوں، سرخ اشارے کو دیکھ کے ہر گاڑی رکتی ہے، ایمبولینس چل پڑتی ہے، تو استثناء کا مطلب تو یہ ہوتا ہے، باقی ہر بندے کو اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ ابراہیم بھائی پوچھتے ہیں قسمت اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟ ایک انسان کی خودکشی پہلے سے تقدیر میں لکھی گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں اسے پکڑتے ہیں؟ انڈیا، بھارت اور ہندوستان تینوں ایک چیز کے نام ہیں، تو قسمت اور تقدیر دونوں ایک چیز کے نام ہیں، ٹھیک ہو گیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ نے خودکشی اس کی لکھی تھی، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے اس کو لکھا ہے بھی تو مجبور ہو خودکشی کرے گا؟ اور خدا کے بندے، تقدیر علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نہیں ہے کہ اللہ مجبور کرتے ہیں، کب یوں نہیں ہے بابا، یوں ہے کہ اللہ نے دونوں راستے دکھائے ہیں، یہ مکالا ملیسی خودکشی کرے گا، نہیں غلط کام کرے گا تو ٹھیک کی موت مرے گا، دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، پاور آف سلیکشن اس کے پاس ہے، تو اس نے خود سلیکٹ کرنا ہے کہ میں نے غلط طرف جانا ہے اچھی طرف، اور جس طرف جائے گا علم اللہ کو پہلے ہے، اللہ نے مجبور نہیں کیا، اللہ کے علم اور نالج مبارک میں اللہ کو پتہ ہے، تو جو علم ہوتا ہے وہ مجبور نہیں کیا جاتا اس پہ، تو اللہ نے علم ازلی سے اپنا پالے جو ہے نا اپنے علم کے مطابق اللہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کرنا کیا ہے، تو بندے نے تو غلط کام کرنا ہے، وہ اپنی پاور پہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے مجبور نہیں ہے بھی تو خودکشی کر۔ اگر اللہ کی طرف سے مجبور ہوتا تو پھر عذاب کس لیے ہے میرے بھائی؟ عذاب ہے اس لیے کہ ہماری پاور آف سلیکشن جو ہے یہ رانگ ہے یا رائٹ ہے، جس پر ہماری چل رہی ہے اس پر عذاب ہے یا ثواب ہے۔ شارق خان پوچھتے ہیں قبروں پر سجدہ کرنا جائز ہے اگر نیت ٹھیک ہو تو؟ نیت ٹھیک ہو یا نیت غلط ہو، 100% قطعاً حرام، غلط، گناہ ہے۔ واحد امین بھائی پوچھتے ہیں داڑھی کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر شرعی حکم سے چھوٹی رکھ لی تو کیا ثواب ملے گا یا نہیں؟ داڑھی کا شرعی حکم واجب ہے، لوگ سمجھتے سنت ہے، ایک بندے نے مجھے کہا سنت ہے، میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے سنت ہے نا، کبھی کر لو کبھی چھوڑ دو، اس لیے میں کبھی داڑھی رکھ لیتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، تو میں نے کہا ان نکاح من سنتی، نکاح بھی سنت ہے، بیوی 2 دن اپنے پاس رکھ 2 دن چھوڑ دے، اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں کہا اس سنت پہ تو تجھے سب کچھ سمجھ آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ جو تیرے لیے سنت موجود ہے اس پہ تجھے کچھ نظر نہیں آتا، تو داڑھی واجب ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی داڑھی، 1,24,000 صحابہ کی داڑھی، ان میں سے کسی کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ داڑھی مبارک نہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے سبحان الذی زین الرجال باللحی والنساء بالقرون، فرشتے آسمان پہ تسبیح پڑھتے ہیں میرا اللہ تو پاک ہے، تو نے مرد کو زینت دی ہے، خوبصورتی دی ہے داڑھی کے ساتھ، عورت کو زینت دی ہے سر کے بالوں کے ساتھ۔ آج الٹی گنگا بہتی ہے، عورت سر کے بال منڈا چکی ہے، مرد داڑھی منڈا چکا ہے۔ خدا کے لیے بندہ اپنے معاملات کو سمجھے۔ خواجہ فیصل بھائی پوچھتے ہیں جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سی اذان ہوتی تھی، پہلی کہ دوسری؟ کیا دوسری اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ بیٹا دوسری اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے، اور اس پر میں اس دن آپ کو تفصیلی گفتگو میں سمجھا چکا ہوں۔ پہلی اذان لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے اب حضرت عثمان کے دور میں صحابہ کے اجماع سے مسنون ہوئی ہے، تو اس کو دینا چاہیے، جو پہلی اذان آج کل آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ ایک ہی اذان تھی جو خطبے میں آج ہی ہم دے دیتے ہیں امام کے سامنے۔ محمد طاہر ہندوستان سے پوچھتے ہیں بھرد جولی میری یا محمد کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، اس طرح کے جملے کہنا کیسا ہے؟ اور بھی بہت سارے جملے ہیں جن کو لوگ نعت کی شکل میں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائی یہ اللہ سے مانگیں، یہ اللہ سے مانگنے کی چیزیں ہیں، اس کو غیر اللہ سے نہیں مانگا جا سکتا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ اللہ رب العزت کی خدمت میں میری سفارش، میری درخواست کر دیں، اللہ میری جھولی بھر دے، یہ تو ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسرور انجم پوچھتے ہیں آج کے دور میں امیر المؤمنین کسے کہہ سکتے ہیں؟ آج کے دور میں امیر المؤمنین اسلامی حکومت کی طرح موجود ہوتا تو میں کہہ دیتا کسے کہہ سکتے ہیں، نہ اسلامی حکومت موجود ہے تو امیر المؤمنین کی بات میں کیسے کروں؟ باقی جو 2-4 مومنوں کا امیر ہو آپ اس کو امیر المؤمنین کہہ دیں، اصطلاحی امیر المؤمنین تو یہ نہیں ہوتا نا، حاکم اسلامی کو اصطلاحی امیر المؤمنین کہا جاتا ہے۔ فیصل بھائی پوچھتے ہیں میرے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طلاق کا قانون بنایا ہے وہ قرآن سے ٹکراتا ہے، ہمیں قرآن کا حکم ماننا چاہیے، برائے مہربانی میں صاحب۔ آپ اپنے دوستوں کو کہو ایک بار اپنا کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے اور اپنا نکاح بھی دوبارہ پڑھوائیں۔ حضرت عمر نے نعوذ باللہ ایسا فیصلہ کیا جو قرآن سے ٹکراتا ہے، شکل دیکھ اپنی شیشے میں،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس بندے کی خواہش پہ درجنوں قرآن کریم کی آیات اتر گئی ہیں، اس کے بارے میں جملہ کستے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کا معنی نعوذ باللہ حضرت عمر قرآن کریم میں ایڈیشن کرتے تھے اور حدیث پاک میں ایڈیشن اور اضافے کرتے تھے۔ قرآن اور حدیث میں اضافہ کرنا تو شرک اور کفر ہے۔ آپ حضرت عمر کو کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ نمو نمتت جن پہاڑوں لتھا۔ صحابی رسول کی گستاخی مجھ سے برداشت اس مسئلے پہ نہیں ہو سکتی، نہ کسی مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر نے جو قانون بنایا ہے وہ وہی تھا جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ وہ تمہیں نظر نہ آئے تو اور بات ہے، روایات سمجھنا آئے تو سمجھنے والے سمجھو۔ قرآن کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں پتہ تو ان سے پوچھو جنہیں پتہ ہے۔ سلیم میر بھائی پوچھتے ہیں مفتی صاحب، آپ تو لائیو ختم نبوت کا مناظرہ ہی چھوڑ کر غائب ہو گئے تھے، اب کب مناظرہ کرنا ہے، اس کی وجہ؟ جو بندہ لائیو مناظرہ ختم نبوت طے کرے اور اس کے بعد چلے اور درمیان میں چھوڑ کے مفتی عبدالواحد چلا جائے، لعنت اللہ علی الکاذبین، بات پوری کرنی چاہیے۔ ایک بندہ مجھ سے فون پہ گفتگو کر رہا ہے، ہم آپ کی گفتگو لائیو نشر کر رہے ہیں، میں نے کہا جی ٹو دا پوائنٹ چلے گی بات، جی ٹھیک ہے، اچھا میں بات پوچھ رہا ہوں پوچھئے۔ میں نے سوالات شروع کیے، مجھے سوال کا جواب چھوڑ کے کہتے ہیں اپنا انٹروڈکشن کراؤ۔ بابا میں تجھ سے سوال پوچھ رہا ہوں، جرت کرو میرا لائیو مناظرہ پیش کرو جو بات ہوئی ہے۔ ملت قادیانیت کی کوکھ میں کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جانا جو ختم نبوت پہ علماء دیوبند سے بحث کر جائے، علماء اسلام سے بحث کر جائے۔ شکل دیکھو اپنی، قادیانیت تحت قدمی، ہمارے پاؤں کے نیچے، یہ بات کرے گی ہم سے؟ ایسا بچہ کیا، ایسی بچی بھی تمہاری پیدا نہیں ہوئی جو تم میدان مناظرہ میں لے کر آؤ۔ سوال کر رہا ہوں قادیانی سے، سوال کا جواب نہیں دیتا، کہتے جی میں احمدی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ مرزا قادیانی کی وجہ سے؟ کہتے ہیں نہیں، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا حضور کی وجہ سے خود کو احمدی کہنا، کہ حضور کا نام احمد ہے، میں خود کو احمدی کہتا ہوں۔ حضور نے کہا ہے، صحابہ نے کہا ہے، تابعین نے کہا ہے، تبع تابعین نے کہا ہے، اتباع تبع تابعین نے کہا ہے، ائمہ اربعہ نے کہا ہے، فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین، اولیاء، کسی نے کہا ہے، 1400 سال کی امت میں کسی نے کہا ہے۔ آخر وقت تک وہ جواب نہیں دیتا تو ہم نے اسے کھڈے لین نہیں لگانا، فخرج منہا فإنک رجیم۔ رب نے بھی کہہ دیا تھا شیطان دفع ہو جا تجھ سے، تو یہاں پر رجیم بن گیا۔ تو میں نے اسے متعدد بار سوالات کیے ہیں، ابے جواب دے، ابے جواب دے، تو جواب دے گا میں جواب نہیں، تو پہلے یہ بتا۔ مجھ سے وہ پوچھتا ہے اہل تشیع ہو، اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، قادیانیت کے مقابلے میں یہ ساروں ایک ہیں، ان ساروں کا فتویٰ ہے قادیانی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ جب سب کا فتویٰ ہے تو اس مسئلے پہ ہم اہل تشیع کے نمائندہ، اہل سنت کے نمائندہ، اہل حدیث کے نمائندہ، دیوبند کے نمائندہ، بریلوی کے نمائندہ، اس مسئلے پہ پوری امت کی طرف سے ہم نمائندہ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں۔ تو ہم سے پوچھتے کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میرے سوال کا جواب دو، کہتے نہیں اپنا تعارف۔ میں نے کہا بیٹا میں تعارف کرا دوں گا، پہلے اپنے سوال کا جواب دے۔ 10 منٹ لگے وہ جواب نہیں دیتا، تو میں نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا۔ اسے بھاگنا کہتے ہیں، اسے دوڑنا کہتے ہیں۔ میں آن ایئر موجود ہوں، میں آج آپ کی وساطت سے پوری دنیا میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، کسی قادیانی ماں کی کوکھ نے کوئی بیٹا جنا ہے، دلیل کی دنیا میں گفتگو کرنے کے لیے وہ آئے، دا گز دا میدان، اب بھی بات ہو جائے گی۔ مجھے اسی مناظرے میں بندہ کہہ رہا ہے او جی واٹس ایپ پر بات کریں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں کال پہ بات کیسے کروں؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کس بنیاد پر بات کر رہے ہو؟ واٹس ایپ کی جنگ، تم نے نہ نماز پڑھنی ہے درمیان میں، نہ تمہارے پاس روزہ ہے، نہ تمہارے پاس کوئی اور معاملات ہیں، فارغ ہو کر مفت کی کالوں پہ بیٹھے۔ جرت کرے اور جرت کر کے گفتگو کرے، آؤ میرا کال نمبر آپ کے پاس موجود ہے، میرا سیل نمبر آپ کے پاس موجود ہے، بات کرنے تو تم لوگ آئے تھے، کوئی اور ہے تو میدان مناظرہ میں لے کر آئیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ قادیانیت کی گردن پہ جو ہم نے پاؤں رکھا ہے وہ تل ملا رہا ہے۔ تو میں انہیں پیغام دیتا ہوں، کوئی لاکھ روٹے، ہزار بگڑے، غضب میں آئے یا تل ملائے، کسی کے روکے ختم نبوت کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا؟ میں جب تک زندہ رہوں گا قادیانیت کی گردن پہ پاؤں رکھ کے زندہ رہوں گا، اور اللہ نے ہمیں موت بھی دے دی، موت شہادت تو ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ تمہارے کفر، تمہاری شدت اور تمہارے دجل کا اعلان کرتا جائے گا۔ جزاک اللہ حضرت۔ پرنس ہلال بھی پوچھتے ہیں حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی تو کیا حیض کی حالت میں نکاح ہو جاتا ہے؟ تمہیں کس نے کہا حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی؟
وہ تو حدیث پاک موجود ہے، رجوع کرو. رجوع تبھی ہوتا ہے نا، جس نے طلاق دی تھی فرمایا رجوع کرو، تو رجوع تبھی ہوتا ہے جب ہو جائے نا، ورنہ تو کہتے تو ہوئی نہیں ہے تو اس کو شمار کیا کرتا ہے. تو تجھے کس نے کہا حیض میں طلاق نہیں ہوتی چاچے؟ عطا اللہ بھائی پوچھتے ہیں قرآن کہتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں نرم تھے، جبکہ دوسری طرف حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بیٹا آپس میں رحم دل ہیں، یہ تو قرآن کریم کا بالکل فیصلہ موجود ہے، لیکن جو یہ جنگ ہوئی ہے اس جنگ کا نتیجہ صلح پہ نکلا ہے تو رحم دل ہے. بعض اوقات کسی بات پہ غلط فہمی آ جاتی ہے، یا بعض اوقات کسی بات کے اوپر خطا اجتہادی آ جاتی ہے تو وہ جنگ پر منتج ہوتی ہے، لڑائی پر منتج ہوتی ہے. اس کے بعد صلح کا فیصلہ بھی تو ہے، وہ جنگ برقرار تو نہیں رہی. کل تو کوئی یہ کہے گا کہ انبیاء بھی تو نرم دل ہوتے ہیں، تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جھگڑا قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھیوں مبارک کو پکڑ لیا، سر سے پکڑ کے بات کرنے لگے اور بھائی نے کہا یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرے بھائی میری داڑھی اور سر کے بال کو چھوڑ، میری گفتگو سمجھ میں نے یہ بات کی کیوں ہے، میں نے وجہ بتائی کیوں ہے، یہ کام کیا کیوں ہے. کل کوئی کہے گا انبیاء بھی لڑ پڑتے تھے. او خدا کے بندے، خطا اجتہادی اور اجتہادی ثواب یہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس کے رزلٹ کو دیکھا جاتا ہے، تصویر کے ایک رخ کو نہیں دیکھا جاتا کہ اینڈ کیا ہوا ہے. یہ تو بتائیں نا بھئی، اختلاف ہو جانا برا نہیں ہے، وہ اس اختلاف پہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے یا بھائی بھائی بن گئے، وہ تو بھائی بھائی بن گئے. تو آپ کو کیا بات لگی ہوئی ہے؟ جس لڑائی کے بعد بھائی بھائی بن جائیں، صلح ہو جائے، تو حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے مسلمین کا سرٹیفکیٹ پہلے عطا ہو چکا ہو، مؤمنین اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ قرآن دے چکا ہو، پھر بھی آپ اس کو لڑائی اور پتہ نہیں منافرت سے تعبیر کریں، یہ آپ کے دل گردے کا کام ہے. اشفاق احمد پوچھتے ہیں نکاح کے بعد جو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، کیا یہ مبارکباد دینا صحیح ہے؟ بالکل، بارک اللہ لکما حدیث پاک میں ثابت ہے. نکاح کی مبارک، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، نکاح کی مبارک دینی چاہیے. بابا اب نکاح کی مبارک نہیں دیں گے تو مجھے بتا پھر کس چیز، نعوذ باللہ طلاق کی مبارک دیں گے؟ سادے بندے نکاح کی مبارک، آپ نکاح کرو میں کہوں گا چل 100 مبارکہ، اس میں کون سی بات ہے؟ حسان شوکت پوچھتے ہیں جو لوگ علماء پر زبان درازی کرتے ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ حضرت جی مولانا یوسف کاندلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سمجھنے والے کے لیے یوسف کا ایک لفظ اور نہ سمجھنے والے کے لیے عمر نوح بھی ملے یوسف کتابیں لکھتا رہے تو اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے. سمجھنے والے کے لیے ایک لفظ کافی ہو جائے گا. تو میرے بھائی انہیں آرام سے سمجھاؤ، سمجھ جائیں فبیہا، نہ سمجھ جائیں تو منوانا نہ آپ کے ذمہ ہے نہ ہمارے ذمہ ہے. پٹھان خیل بھائی پوچھتے ہیں میں نے بچپن سے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، لیکن اب داڑھی بہت بڑی ہو گئی ہے، اگر میں سنت کے مطابق کاٹ لوں تو وہ انعام جو اللہ نے رکھا ہے وہ مجھے ملے گا یا نہیں؟ جی بیٹا بالکل ضرور ملے گا، آپ ایک مٹھی سے آگے کاٹ سکتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضور کے صحابی ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ بھی ایک مٹھی سے آگے حضور پاک کی حدیث سناتے تھے اور پھر داڑھی کاٹ رہے تھے. کان ابن عمر اذا حج اعتمر قبض علی لحیتی فما فضل اخذ، حدیث پاک میں موجود ہے. تو عبداللہ بن عمر نے تو بچپن میں کبھی نہیں کاٹی تھی داڑھی، وفات تک کبھی نہیں کاٹی، وہ ایک ہی مٹھی سے آگے انہوں نے کاٹی ہے، ان کو بھی اجر ملے گا، تمہیں بھی ملے گا. بلکہ آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لسٹ میں ٹھہرے ہوں گے، ان کی صف میں، ان کی اتباع میں ٹھہرے ہوں گے. بالکل آپ داڑھی کو سنت کے مطابق رکھ کر آگے کاٹ سکتے ہیں. ڈاکٹر سردار افریدی پوچھتے ہیں کیا کسی دوسرے شخص کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں؟ استخارہ ہر بندہ اپنے لیے ہی کرتا ہے بیٹا. جو دوسروں کے لیے ترتیبیں بنی ہیں مناسب ہے کہ اس کو چھوڑ کے اپنے لیے استخارہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسے استخارہ سکھاتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہمیں حضور نماز سکھاتے ہیں. تو استخارہ خود ہی کریں، یہ بہتر کام ہے. دوسروں کے لیے استخارہ کر کے دینا لمبی گل ہے، انہوں چھڑ دے ہو تو بہتر ہے. فضل الرحمان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا انگوٹھی پہننا سنت ہے، فرض ہے یا واجب؟ نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ میں انگوٹھی مبارک پہنی تھی وہ اس زمانے کی مہر تھی، اسٹیمپ تھی. آج کل اسٹیمپ دوسری شکل میں آ گئی ہے تو کوئی سنت نہیں ہے انگوٹھی پہننا. توحید بھائی پوچھتے ہیں کیا مقامی لوگ بغیر کسی مجبوری کے مسجد میں رہ سکتے ہیں؟ کیوں رہتے ہیں مسجد میں؟ وجہ کیا ہے؟ اعتکاف کی نیت سے کوئی بھی مسجد میں بیٹھ سکتا ہے. کوئی ایک رات آ گئی ہے، کوئی وجہ بن گئی ہے، کوئی وجہ تھی، مہمان آ گئے ہیں جو باہر کے علماء تھے، جماعت تھی، تبلیغی جماعت تھی، وہاں دین سکھانے کے لیے بیٹھی تھی، ان کے ساتھ بطور نصرت رہ گیا تو کون سا مسئلہ پڑ گیا ہے؟ وہ تو عجیب بات ہے، کون سا قہر پڑ گیا ہے اس پر. لیکن اس کو پوری بات بتایا کریں بیٹا، آدھا مسئلہ آدھا جواب، پورا مسئلہ پورا جواب. جتنا سوال کریں تو کھل کے کریں نا، تاکہ کھل کے جواب بات بنے. اکرم رشید انڈیا سے پوچھتے ہیں مسجد کی حدود میں کھڑے ہو کر 5 وقت
اذان دینا کیسا ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں کیونکہ حجرہ مسجد سے باہر ہے؟ بیٹا اصل اذان مسجد سے باہر ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. کیوں؟ لوگوں تک آواز جائے. مسجد کے اندر چھپ کے کیسے اذان دیتے؟ آج کل اس کا متبادل اسپیکر آ گیا تو اس لیے مسجد کے اندر بھی ترتیب بن گئی ہے. عبد الرحیم بھائی پوچھتے ہیں اذان سے پہلے یا بعد میں الصلاۃ والسلام علیہ پڑھنا کیسا ہے؟ کیا مستحب عمل ہے یا نہیں؟ اس کا گناہ ہے یا ثواب؟ میرے بھائی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود شریف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ پڑھنے والا درود شریف ہے. اللہ آپ کو سعادت دے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو سعادت عطا فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائیں، آپ یہ درود پاک پڑھیں. یہ وہاں کا درود پاک ہے، اذان کا یہ درود پاک نہیں ہے. اذان کے بعد جو درود پاک ہے وہ آہستہ سے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. محمد ندیم رنگپور سے پوچھتے ہیں آج کل کپڑوں کی سلائی میں ریشم کا دھاگا استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ میرے خیال میں ریشم کے دھاگے کو اس طرح آپ حرام نہیں کہہ سکتے، وہ تانے بانے میں ایک تفصیل موجود ہے، اس لیے اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا. شہزاد محمد پوچھتے ہیں تراویح میں جب حافظ قرأت کرتا ہے اگر مد اخفاء اور غنہ کا اپنی مقدار سے ادا نہ کرے تو نماز میں کوئی خرابی تو نہیں آتی؟ نماز تو مناسب ہے ایسے آدمی کو پڑھانی چاہیے جو ان معاملات کی رعایت کرے. حدر کے معاملے کو دیکھ کر چلے تو پھر ٹھیک ہے، اور اسے کچھ بھی نہیں پتہ وہ گھاج مشین بنا ہوا ہے تو ایسے بندے کو آپ بھی ٹھڈا دے کر بھگا دیں. بعض حافظ گرینڈر ہوتے ہیں اور بعض حافظ جوسر ہوتے ہیں، تو حافظ جوسر اور حافظ گرینڈر نہیں ہونا چاہیے. حافظ وہ جس ترتیب پہ چلتا ہے. آج کل کے حافظ تو اللہ حافظ بنے ہوئے ہیں، اسی لیے سیدھی ترتیب. حدر ہے تو حدر آپ نے کیسے پڑھنی ہو، پوری ترتیب ہے، ان کو سکھایا سمجھایا جاتا ہے. لال محمد پوچھتے ہیں قادیانیوں کی پہچان کس طرح کی جا سکتی ہے کہ یہ شخص قادیانی ہے؟ لال محمد صاحب آپ اصلی اور نقلی دودھ کو پہچان کر سکتے ہیں، تو آپ کو مسلمان اور کافر کی پہچان نہیں ہوتی تو پھر آپ قادیانیت پہ ختم نبوت کورس کر لیں. جب آپ ختم نبوت کورس کر لیں گے پھر آپ کو پہچان آ جائے گی. عبد الحفیظ بھائی کا سوال ہے پلاسٹک کی ٹوپی سر پر رکھ کر نماز پڑھنا نماز کے ساتھ مذاق ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ فتاویٰ نے تو مکروہ تنزیہی لکھا ہے، اور مکروہ تنزیہی کو نماز کے ساتھ مذاق سے کس فقیہ نے تعبیر کیا ہے؟ پہلے پچھلے فقہا کے دور میں مجھے یہ پلاسٹک کی ٹوپی دکھا دیں پھر میں تعبیر بھی دکھا دوں گا. یہ ہمارے دور کی ایجاد ہے، تو ہمارے دور کے حضرات اس پر رائے قائم کریں گے. تو کچھ فتاوی والوں نے یہ رائے قائم کی اور میں نے اس کو نماز سے مذاق کی رائے قائم کی ہے. نماز سے مذاق کا مطلب یہ تھا کہ ہم کپڑے اعلیٰ درجے کے خریدتے ہیں پہننے کے لیے، واسکٹ اعلیٰ درجے کی خریدتے ہیں، جوتے اعلیٰ درجے کے خریدتے ہیں، جرابیں اعلیٰ درجے خریدتے ہیں، بنیان اعلیٰ درجے کی، پرفیوم اعلیٰ درجے کی، اور یہ ادنا درجے کی. شرم کرو، مذاق نہ کرو، یہ مراد ہے. آپ اس سے یہ مراد نہ لیں کہ نماز سے مذاق ہے تو کفر ہو گیا ہے، نکاح ٹوٹ گیا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. سمجھا کریں بیٹا، میں نے اس کو جو اس انداز میں تعبیر کیا ہے، آپ کو اختلاف ہے تو آپ نہ مانیں، میرے ذمہ سمجھانا تو میں نے سمجھا دیا. عارف خان پوچھتے ہیں کیا بیٹی والدین کی قبر پر جا سکتی ہے؟ عورتوں کا قبرستان جانے کا کیا حکم ہے؟ بیٹی والدین کی قبر پہ بھی جا سکتی ہے اور عورت قبرستان بھی جا سکتی ہے، شرائط قیود ضوابط کے ساتھ. وہاں جا کے شیخے نہیں، شور شرابہ نہ کرے، وہاں پہ جا کے جزا فضا نہ کرے، وہاں پہ جا کے روئے پیٹے نہیں، بال نہ کھولے، بے پردگی نہ کرے، قبروں پہ سجدہ نہ کرے، قبروں کے اوپر اور معاملات کی طرح یہ بات نہ ہو. مسنون طریقے سے جائے، فاتحہ پڑھے، پھر واپس آ جائے، قبر کا سلام کرے، واپس آ جائے. اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی خامد، اپنے بہن، اپنی بھائی کی قبر پہ جائے، اپنے داداؤں کی قبر پہ جائے، آبا و اجداد کی قبر پہ جائے، وہاں پہ جا کر دعا کرے، واپس آ جائے، عبرت پکڑے، آخرت کو سوچے. بالکل جائز ہے، اسے کوئی ناجائز نہیں کہتا. صفدر جامع بھی پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا جائز ہے کیا؟ قرآن کریم میں جمع کا صیغہ استعمال ہے، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. یہ آپ دیکھ لیں، آپ کو نظر نہ آئے تو سورت نمبر 19 میں موجود ہے، سورت مریم کے اندر موجود ہے. تو جمع کا صیغہ ادب، احترام اور عزت کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. سید شیرانی پوچھتے ہیں جو سم 2 ماہ سے بند ہو اور کھلنے پر 2 ماہ تک 50 منٹ کا MB فری ملتا ہے ہر نیٹ ورک پر، اس کا استعمال ٹھیک ہے یا نہیں؟ جائز ہے بیٹا، یہ کام سود نہیں ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.